الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، آج ترقیاتی دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ نت نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، لائی جا رہی ہے۔ حضرت انسان کی چاند تک رسائی ہو گئی۔ لیکن یہ انسان جو چاند تک پہنچ گیا، خودی سے ناآشنا ہیں، اپنے اندرون میں جھانکنے، اسے منور کرنے، اسے ترقی کی طرف لے جانے کی فکریں ماند پڑ گئی، مفقود ہو گئی۔ ہر چیز کے سیکھنے کا جذبہ آ گیا، پیدا ہو گیا۔ دین اور اسلام، شریعت، احکامات، اللہ کی رضا والے کام، اسے سیکھنے کا نہ جذبہ آیا، نہ شوق پیدا ہوا۔ اور اب تو حد ہو گئی کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش بھی آ جائے تو ہاتھوں میں موبائل ہے، اس پہ انٹرنیٹ ہے، سرچ کرو، جواب مل جائے گا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انٹرنیٹ سے بہت ساری وہ باتیں، بہت ساری وہ چیزیں جو لمبے عرصے تلاش کے بعد مل جایا کرتی تھی، وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں دستیاب ہو رہی ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ ہے بھی کہ نہیں، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے بھی کہ نہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اپنے معتبر علماء اعظام کی ویب سائٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے استاذ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب خلیل آبادی فرمایا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے معنی ہے جال میں پھنس جانا، داخل ہو جانا۔ انٹری کرنا، نیٹ جال۔ جیسے کوئی جانور جال میں پھنس جاتا ہے، اور جیسے کوئی مچھلی جال میں پھنس جاتی ہے، جیسے کوئی پرندہ جال میں پھنس جاتا ہے، تو وہ کتنا بھی پھڑپھڑائے اپنے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا، ابھی شور مچائے اپنے اختیار سے اسے آزادی نہیں مل سکتی۔ تو بہت سوچ سمجھ کر استعمال ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھ تک پہنچ رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، نیٹ کے واسطے سے مل رہی ہے، وہ کتنی کارگر ہے، معتبر ہے، صحیح ہے،
میرے لیے بہتر ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خط و کتابت سے ولی اللہ ہونا چاہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیوی ہو دوسرے شہر میں، شوہر ہو دوسرے شہر میں، جیسے بیوی ہو انگلینڈ میں، شوہر ہو گجرات میں، اور دونوں میں خط و کتابت جاری رہے تو کیا اولاد ملے گی؟ اور وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ کوئی شخص پاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1 کروڑ خط لکھتا ہے لیکن آپ کی زیارت نہیں کرتا، آپ کی صحبت میں نہیں جاتا، تو کیا وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر صحابی نہیں ہو سکتا، تو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اہل اللہ نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ اول عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی تربیت میں خود حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، مختصر کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اگر اللہ کی پیاس ہوتی تو آپ 1000 میل دوڑے چلے جاتے۔ ایک شخص ملک شام سے مدینہ پاک آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جو اتحیات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تھی وہ مجھ کو سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تیرا مدینہ شریف میں کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خالی اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، واللہ، قسم اللہ کی، میرا مدینہ پاک میں کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سے وہ اتحاد سیکھ لوں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اہل مدینہ، اے مدینہ والو، اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اب مزاج یہ ہے کہ دین سکھانے والوں کو ہر شہر میں ہر محلے میں گھسیٹو، اگر 10 میل بھی دور رہے تو سکھانے والا تو آ جائے، لیکن سیکھنے والا 10 میل دور بھی جانے نہ پائے۔ لیکن جن کو پیاس تھی وہ ہزاروں میل جا کر اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور ولی اللہ بن کر گئے، اور اپنی دنیا بھی بنا گئے اور آخرت بھی بنا گئے۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو یہی المیہ آپ کو ملے گا کہ اپنے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم دینے کے لیے، عصری علوم سے آراستہ کرنے کے لیے میلوں دور بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بسیں لگائی جا رہی ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں، ٹیوشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اچھا پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کریں، ٹاپ لیول کا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنانے کی فکریں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دینداری کے ساتھ ہو۔ کیا کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو کسی عالم، کسی حافظ صاحب کے پاس، جیسے میں اسکول بھیج رہا ہوں عصری علوم حاصل کرنے کے لیے، ویسے میں دین حاصل کرنے کے لیے اسے مسجد بھی بھیجوں؟ اور نہ صرف ہماری اولاد
ہمارے بچے ہمارے ارد گرد، بلکہ خود ہماری اپنی ذات پر بھی ہماری نگاہ ہو کہ کیا میں خود بھی دین سیکھ پایا ہوں، کیا میری نماز درست ہے، کیا میری وہ صورتیں جنہیں میں نماز میں پڑھتا ہوں جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، کیا وہ درست ہیں؟ برسوں ہو گئے، زندگی بیتتی جا رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف آدمی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی سورہ فاتحہ درست نہیں، نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں اس کی درست نہیں، ساری زندگی وہ غلط صورتوں کو پڑھ کر اپنی نمازوں کو فاسد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، پڑھ کر بھی نہ پڑھنے کا وبال اسے مل رہا ہے، لیکن یہ شوق پیدا نہیں ہو رہا کہ کسی جانکار کے پاس جا کر، کسی اہل علم کے پاس جا کر میں درست کراؤں، میں سیکھوں، یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا۔ عصری علوم کا بھاؤ ہمیں معلوم ہے، اس کی قیمت ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا بچہ ادھورا رہے گا، دنیا کی ترقی کے ساتھ وہ ترقی نہیں کر پائے گا، یہ احساس ہے خراب ہو جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی، احکامات درست نہیں ہوں گے، آخرت خراب ہو جائے گی، اس کا احساس نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ علوم عصریہ کے ساتھ، عصری علوم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہم دینی تعلق کو آراستہ کرنے کی کوششیں کریں، فکریں کریں، خود کو اور اپنے ماتحتوں کو اہل علم سے جوڑیں، ان کی منت سماجت کر کے ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں جو گوش گزار کی گئی امت اسلامیہ کی سمجھ میں آ جائے، دینی مزاج ہم اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنے والے بن جائیں، دینی تعلیم سے ہم خود کو اور اپنے ماتحتوں کو آراستہ کرنے والے بن جائیں، اہل اللہ کی، اہل علم حضرات کے ہم قدر کرنے والے بن جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ان سے کچھ سیکھنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔